السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان جوادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے تکبر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 درس جو ہیں وہ بھی تکبر پر تھے، تو آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے ناظم اعلیٰ جامعہ علوم اسلامی مولانا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر دفعہ اپنی نجی مصروفیات چھوڑ کر ہماری درخواست پر حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو بھی آباد رکھے۔ قبلہ، جیسے کہ گزشتہ 2 درس جو ہیں وہ تکبر پر تھے، تو آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ بھی تکبر کے متعلق ہے۔ آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تکبر کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، اما بعد۔ عزیزم، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ تکبر ایک صفت رذیلہ، جس طرح انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ہی انسان میں روحانی بیماریاں بھی متعدد قسم کی، ان میں سے ایک یہ تکبر تھا۔ تکبر کے بارے میں بات تقریباً ہو چکی کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو بہرحال جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، ویسے ہی علماء علم اخلاق نے روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور اس کے علاج مختلف علاج بتلائے ہیں۔ تو تکبر بھی چونکہ ایک روحانی بیماری ہے، لہٰذا اس کا بھی علاج جو ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو علماء نے فرمائی ہے، اور 2 طریقے جو ہیں انہوں نے اس کے لیے سلیکٹ کیے ہیں کہ 2 طریقے جو مین ہیں ان کے ذریعے اس کا تکبر جیسے موذی مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ علمی طریقہ، اور دوسرا ہے عملی طریقہ، یعنی انسان خود اپنے آپ میں غور کرے، سوچے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میری ابتدا کیا تھی، میری انتہا کیا ہوگی، اور ان 2 مرحلوں کے درمیان جو میں نے زندگی گزارنی ہے وہ میں نے کیسے گزارنی ہے۔ جیسا کہ وہ معروف فرمان ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، فرمایا کہ مال ابن آدم والفخر، کہ اے اولاد آدم، اے حضرت آدم کے بیٹے، تجھے فخر و مباحات سے کیا غرض، کیا لینا دینا، کہ اولہ نطفۃ و آخرہ جیفۃ، کہ جس کی ابتدا جو ہے وہ ایک حقیر سا نطفہ ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے ایک متعفن لاش ہے۔ فرمایا کہ جس کی ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، اب ان 2 نجاستوں کے درمیان اس نے زندگی گزارنی ہے، اور ان 2 نجاستوں کے درمیان والی زندگی میں وہ فخر و مباحات کرے اور تکبر کرے، تو فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر کہ جو اپنے ابتدا کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی جانتا ہے کہ جب اول زندگی میں جب دنیا میں آیا تھا تو انسان ایک انتہائی ایک ناچیز وجود تھا، کہ اتنا سمجھو بے بس اور لاچار تھا کہ حتیٰ فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے روک نہیں سکتا تھا۔ اور پھر انسان کی زندگی ایک میں مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو سیم وہی بچپن والی علامات انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہوتا کہ ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اپنی ابتدائی زندگی کو دیکھے اور آخری زندگی کو دیکھے، اور اس کے درمیان والی زندگی میں اگر وہ تکبر کرتا ہے، تو مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے متکبر شخص کو پر تعجب ہو رہا ہے کہ وہ کس بات پہ تعجب کر رہا، کس بات پہ تکبر کر رہا ہے، کس بات پہ گھمنڈ اور غرور کر رہا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسان ظاہری اگر حسن و جمال پہ تکبر کرے تو یہ جوانی، یہ حسن و جمال ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اگر انسان اپنے حسب و نسب پہ، تو یہ بھی میں کہتا ہوں عین جہالت ہے۔ اگر کسی کا باپ فرض کریں کہ ایک باعظمت شخص تھا اور ایک اہل علم شخص تھا، اور بیٹا جو ہے وہ دور دور تک
علم اور ادب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ باپ کا علم اور باپ کا ادب یا باپ کا مقام اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کیونکہ انسان خود جب تک اس چیز کو حاصل نہ کر لے، اس مقام پہ فائز نہ ہو جائے، تو وہ پدرم سلطان بود والی بات ہو جائے گی کہ میرا باپ جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ تھا، وہ اپنے کمالات کی وجہ سے تھا، وہ اہل علم تھا علم کے حصول کی وجہ سے، وہ اہل ادب تھا ادب حاصل کرنے کی وجہ سے، وہ لوگوں میں مقبول تھا، کیوں؟ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا، وہ اس کا اخلاق اچھا تھا نتیجہ۔ اب میں فرض کروں کہ ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں اور کہوں چونکہ میرا باپ لوگوں میں مقبول تھا، لوگ میری بھی عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے۔ تو لہذا خود مقام پیدا کر کے انسان کسی مقام پہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے تو خوب تو فرمایا کہ ایسے شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی ابتدائی زندگی بھی ایک مجبور سی زندگی ہے، آخری زندگی بھی ایک لاچار زندگی ہے، اور اس کے درمیان وہ تکبر کرتا ہے، تو مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے بندے پر۔ خوب ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی اور ایک متکبر شخص کے درمیان میں بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ متکبر شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں ہی ہوں سب کچھ اور باقی سب ہیچ ہے۔ تو جناب سلمان کو حقارت کی نگاہ سے کہ تم کیا چیز ہو، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے تم کیا چیز ہو، تو جناب سلمان فارسی ظاہر اہل بیت کے در پہ جس نے پیشانی ٹکا کے علم حاصل کیا اور ادب حاصل کیا، مسکرا کے فرمایا کہ میں اور تم شروع میں ایک حقیر سا نطفہ تھے اور آخر میں ایک متعفن لاش کی صورت میں اور آپ ہوں گے، اور اس دوران میں فرمایا کہ نہ کچھ تو کوئی چیز ہے، نہ کچھ میں کوئی چیز ہوں، اور آخرت میں فرمایا کہ ہمارے اعمال کو عدالت کے ترازو پہ تولا جائے گا، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی صاحب عزت ہوگا، وہی صاحب مقام ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ پست ہوگا، ذلیل ہوگا، خوار ہو جائے گا۔ تو ایسا پیارا جواب دیا اس کو کہ وہ بندہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ واقعاً بات تو ایسی ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو علماء علم اخلاق نے وہ ہے علمی طریقہ، کہ علمی طور پر انسان اپنے آپ کو یہ بات باور کروائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اور میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اینڈ میرا کہاں پہ ہونا ہے۔ یہ چیزیں اگر انسان غور و فکر کر لے تو یقیناً انسان کے اندر یہ تکبر والی جو بیماری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ علماء فرماتے ہیں کہ عملی طریقہ ہے۔ عملی طریقے سے پریکٹیکلی لائف میں انسان کوشش کرے کہ متواضع اور عاجزی کرنے والے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، اور سادہ لباس، سادہ کھانا کھائے، سلام کرنے میں دوسروں کو پہل کرے، حتیٰ کہ اپنے ملازمین اور اپنے نوکر چاکر یا غریب افراد کے ساتھ بھی جیسے امیروں کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے، ویسے ہی عام آدمی کے ساتھ بھی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ جس طرح پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور ان کا عزت و احترام کرتا ہے، چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو بتا کر وہی مقام اور وہی پروٹوکول دے۔ تو یہ وہ عملی پریکٹیکلی کام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس آج اپنا تکبر والی زندگی سے یا تکبر والی مصیبت سے باہر آ سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ائمہ اطہار علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو سید الانبیاء کا معمول کیا تھا؟ فرمایا کہ سید الانبیاء اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، یہاں تک فرمایا کہ انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، میں تو ایک بندہ ہوں اور ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے کہ بندے یعنی غلام کھانا کھاتے، حتیٰ کہ وہ بغیر چٹائی کے بھی بعض اوقات اپنے غلاموں اور ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ سید الانبیاء جب کبھی راہ پیدل چل رہے ہوتے اور صحاب ساتھ ہوتا، اب پتہ ہے کہ اصحاب احترامند ظاہر سید الانبیاء کے پشت سر پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات سید الانبیاء رک جاتے تھے، روک کے فرماتے تھے اپنے صحابہ میں سے بعض کو کہ آپ آگے آ جائیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، یوں ان کے درمیان میں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس تکبر کا شکار ہو چکا ہو
تو اس کو چاہیے کہ دوست احباب کے ساتھ راہ چلتے ہوئے ان کے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں، ان کے درمیان میں چلنے کی، کبھی کسی کو آگے چلنے کا کہے اور آپ پیچھے چلے، تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ پریکٹیکلی لائف میں یہ عمل انجام دے کر اپنے آپ کو تکبر جیسے موذی مرض سے اور صفت رذیلہ سے بچا سکتا ہے۔ جی ہو اور قبلہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکبر جیسی جو بیماری ہے یہ ہم میں سے ختم ہو گئی ہے؟ خوب، اب دیکھیے یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ بہت حد تک جسمانی بیماریوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم کسی مریض کا علاج کرتا ہے کسی مرض کا، تو وہ اینڈ پہ جا کے اپنے مریض کے لیے کچھ ٹیسٹ لکھتا ہے کہ کچھ آزمائشات کہ وہ جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ، اگر تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے مریض جو ہے مکمل ٹھیک ہو گیا، اب وہ اس کا علاج بند کر دیتا ہے۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی ایسا جراثیم باقی ہو کہ جو رپورٹ پازیٹیو نہ آئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ مزید علاج کرنے کی ضرورت۔ ایسے ہی علماء علم اخلاق نے بھی کچھ ٹیسٹ رکھے ہیں، کچھ آزمائشیں رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے خود انسان اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ آیا میرے اندر یہ بیماری ختم ہو چکی ہے یا ختم نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے وہ فرماتے، چونکہ میں نے عرض کیا چونکہ اس کے محرکات مختلف ہیں، اسباب مختلف ہیں تکبر کے، تو ظاہر ہر سبب کا جو علاج ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا کہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میرے اندر وہ صفت تکبر ختم ہو گئی ہے، صفت تو نہ کہوں، صفت رذیلہ جو ہے وہ بد صفت ہے، خوب، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ کوئی علمی بحث کرے، مباحثہ کرے، مناظرہ کرے ان کے ساتھ، اور اگر وہ صحیح جواب دیں اور اس کی بات کو دلیل کے ساتھ رد کریں اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ منوا لیں، تو اگر یہ بندہ آسانی سے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر جو ہے وہ تکبر والی جو علامات ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، بیماری ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ان کی صحیح بات کو بھی یہ تسلیم کرنے سے آر محسوس کر رہا ہے اور اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ صحیح بات اور صحیح دلیل ہونے کے باوجود اپنے ہٹ دھرمی پہ، اپنے ضد پہ اگر وہ اڑا ہوا ہے، تو سمجھو کہ ابھی تک اس کے اندر تکبر کی جڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں، مزید علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب، اسی طرح فرمایا کہ اپنے بسا اوقات اپنے کام خود کرے، جس طرح وہ سید الانبیاء فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ اپنی سواری، اپنا اونٹ خود باندھے، یعنی اس کی وہ ٹانگیں باندھ کے جو کھڑا کرتے ہیں، اور اپنا ایک کھردرا لباس پہنے، تو سمجھو کہ اس کے اندر سے تکبر ختم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور کے دور میں ایک بندہ اپنی گاڑی خود صاف کر رہا ہے، فرض کریں تو، اور اس صاف کرنے میں وہ اگر آر محسوس نہیں کر رہا تو یقیناً سمجھے کہ اس کے اندر تکبر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کے اشیاء خوردنوش ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے خود بازار جائے اور بازار میں جا کر خود چیزیں خریدے، شاپنگ کرے اور اس میں وہ آر محسوس نہ کرے، تو سمجھو کہ اس کے اندر یہ تکبر والی علامت۔ لیکن اگر وہ آر محسوس کرتا ہے یا اپنی گاڑی کو خود صاف کرتے ہوئے اس کو اگر آر محسوس ہوتے، یا حتیٰ کہ بسا اوقات فرمایا کہ وہ کوشش کرے کبھی سادہ لباس پہنے، کم قیمت لباس پہنے، سادہ کھانا کھائے، اور عام ایک مطلب عام سطح کے جو افراد ہیں ان کے سطح کے مطابق زندگی گزارے، اور اس طرح زندگی گزارنے میں، سادہ لباس پہننے میں اور سادہ کھانا کھانے میں اس کو آر محسوس نہ ہوتی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ اس میں وہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ ان چیزوں میں آر محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر بعض اوقات اس کا کوئی دوست اس کے ذمے کو کام لگاتا ہے کہ فرض کریں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ شاہ جی اگر آپ بازار جا رہے ہیں تو میرے لیے فلاں چیز لیتے آنا، تو اگر تو آپ خوش ہو کے وہ چیز لے آتے ہیں تو سمجھو کہ تکبر کی اس میں کوئی وہ اثر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ یا آپ مثلاً یا میں ہوں آر محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کی چیز، اس کا سامان میں لے آؤں اور اس کے لیے اپنی سروسز جو ہیں وہ میں مہیا کروں، تو اپنی انسلٹ محسوس کروں یا آپ انسلٹ محسوس کریں گے، تو سمجھ لیں کہ وہ تکبر کی جو جڑیں ہیں اب تک باقی ہیں، ان کی مزید جو ہے ریہرسل کرنے کی اور ان کی جو ہے وہ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب،
لیکن عزیز من بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں پہلے زمانے میں یعنی حالات کے فرق سے وہ چیزوں کا جو معیار ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے وہ فرق کرتا ہے. اب جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ کا ایک شخص ہے جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے مثلا سامان لے کے جا رہا ہے. جیسے سامنے امام علیہ السلام پہ اس کی نگاہ پڑی تو امام علیہ السلام کو دیکھ کر تھوڑا سا نا شرمندگی سی مثلا محسوس کرنے لگا. مطلب جیسے ایک با عظمت شخصیت ہوتی ہے مثلا تو شرمندگی محسوس کرنے لگا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر لوگ اس بات کو میرے بارے میں برا محسوس نہ کرتے تو میں جعفر صادق علیہ السلام بھی پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں بھی بازار جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے چیزیں استعمال کی لے کے آؤں, کیونکہ شخصیت دے کے فرق کرتی ہے. اب پاک نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کو رفع کرتے تھے, اپنے جوتے خود مثلا مرمت کرتے تھے. تو مطلب ان حالات کو اگر پیش نظر دیکھا جائے تو شاید آج کل یہ ان والے کاموں کا مشورہ دینا کسی کو مثلا وہ شاید مناسب نہ ہو. یعنی حالات جو ہے وہ زمانے کے, چونکہ جو میں نے عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ لوگ میرے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے کہ میں خود بازار جا کر اپنے لیے کوئی چیزیں خرید کر لے آؤں, جبکہ یہی عمل مولا امیر المومنین کے زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس دور کے لوگ اس بات کو عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ مولا امیر علیہ السلام اپنا لباس خود سی رہے ہیں یا اپنے جوتے کو خود ٹانکے لگا رہے ہیں تو ان کے لیے یا مولا علیہ السلام اپنے اونٹ کو خود اٹھا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں یا ان کو باندھ رہے ہیں یا کھول رہے ہیں. تو اس زمانے میں یہ عار محسوس نہیں ہوتا تھا, مولا کے لیے وہ کام کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن امام جب صادق علیہ السلام کے زمانے تک آ کر ذرا اپ گریڈیشن جب ہو گئی اور لوگوں کے سمجھو کہ حالات جو ہے تھوڑے سے زندگی کا جو معیار ہے لیول ہے وہ تھوڑا بلند ہو گیا, تو اب ایسی شخصیات کے لیے یہ کام خود انجام دینا اس میں لوگ خود تو نہیں مگر لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ مناسب تصور نہیں کرتے تھے, تو ان کو پھر ان حالات کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی اور وہ کام نہیں کرتے تھے, کسی سے بھی وہ کام کروا لیتے تھے. بہرحال حالات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بدل, لیکن مین جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ انسان ایسے اعمال انجام دے کر اپنے اندر چیک کر سکتا ہے کہ آیا میرے اندر یہ بیماری اب بھی موجود ہے یا نہیں ہے. دعا ہے خلاق عالم بحق چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس صفت رذیلہ سے بچنے اور اس کا مناسب علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے خدا بند عالم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو نشر و اشاعت دین مبین اسلام میں شب و روز کوشش کر رہے ہیں, مولا آپ کی اور آپ کی ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور مولا کہ آپ کے وسیلے سے جو آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خداوند متعالی آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. والسلام, اللہ نگہبان.